بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کے اپنے گھر میں رکھی ہوئی کچھ چیزیں آپ کی زندگی کے سکون کو چھین رہی ہیں؟ ایسی چیزیں جو برے حالات، جادو اور منحوس اثرات کو خود بلاوا دیتی۔ خدا کے لیے اگر یہ چیزیں آج ہی آپ نے اپنے گھر سے باہر نہ نکالیں تو تنگی، بدقسمتی، نیگیٹو اثرات اور جنات آپ کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ہر گھر میں ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو دھیرے دھیرے روز بروز نقصان کر رہی ہوتی ہے، لیکن افسوس ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہو۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی دل گھبرانے لگتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے ہوا بھاری ہو، جیسے خاموشی میں کوئی انجانا ڈر چھپا ہو۔ سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، گھر صاف ستھرا، نماز، ذکر، درود اور استغفار کی آوازیں، لیکن پھر بھی سکون کہیں گم ہو جاتا ہے۔ نیند ادھوری، دل بے چین، صبح اٹھتے ہی بدن تھکا ہوا، دعا کرنے کے بعد بھی دل کو اطمینان۔ گھر کی خوشیاں جیسے آتے آتے مڑ جاتی اور دل کسی اندیکھے بوجھ کے نیچے دب۔ ہم سوچتے ہیں شاید کسی نے نظر لگا دی، شاید کوئی دشمن ہمارے خلاف کچھ کر رہا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ قریب ہوتی ہے۔ کبھی کبھی دشمن ہمارے اپنے ہی گھر کی دیواروں کے اندر چھپا ہوتا ہے اور ہم خود اپنی نادانی میں اسے پناہ دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک معمولی سی چیز جسے ہم نظر انداز کرتے ہیں، اصل میں وہی روشنی کو اندھیرے میں بدل دیتی ہے، رحمت کے فرشتوں کو دور اور شیطان کو قریب کر دیتی۔ گھر والے برے نہیں ہوتے، مگر اس کے اثر سے بے خبر رہتے۔ دھیرے دھیرے دل بوجھل ہو جاتا ہے، سکون ختم ہونے لگتا ہے اور انسان ایک انجانے ڈر میں گھر جاتا ہے۔ دعا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مگر راحت نہیں ملتی۔ لیکن خوشخبری یہ ہے، اگر آج آپ اس حقیقت کو سمجھ لیں اور اس چیز کو اپنے گھر سے نکال دیں تو آپ خود بدلاؤ محسوس۔ جہاں پہلے بے چینی تھی وہاں سکون اترنے لگا، جہاں جھگڑے تھے وہاں محبت کی ہوا چلے گی، جہاں خاموش دیواریں تھیں وہاں تسبیح کی آوازیں گونجیں گی، اور سب سے بڑھ کر آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کی رحمت خود چل کر آپ کے دروازے تک آ گئی۔ آج میں آپ کو ایک ایسا راز بتانے والا جو آپ کی زندگی بدل۔ اگر آپ نے اسے سمجھ لیا اور عمل کر لیا تو آپ کا گھر بے سکونی سے نکل کر برکت کی راہ پر چل۔ یاد رکھیے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہی ہمارے گھر سے برکت کو ختم، اور تنگی و بے برکتی انہی کا نتیجہ ہوتا۔ اگر ہم انہیں سدھار لیں تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں برکت اور رزق کی آسانیاں۔ اللہ نے انسان کو جینے کا طریقہ سکھایا اور انبیاء کے ذریعے صحیح راہ دکھائی۔ ان کی تعلیمات میں پوری زندگی کی کامیابی چھپی ہے۔ کامیابی کے لیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنا ضروری ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر کام بسم اللہ سے شروع کریں، ہر وقت ذکر میں رہیں اور اپنے گھر کو نیک عملوں سے جوڑ کر رکھیں، کیونکہ آج کے دور میں وقت کی سب سے بڑی بربادی غفلت۔ تو استغفر اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یا حی یا قیوم جیسے اذکار ہماری زبان پر جاری رہے، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈلوائیں۔ قرآن مجید کی تلاوت گھر میں برکت لانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، لیکن روزانہ ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا۔ رات کو عشاء کے بعد سورۃ واقعہ کی تلاوت رزق میں اضافہ کرتی۔ صبح سورہ یاسین اور جمعۃ المبارک کو سورہ کہف کی تلاوت، یہ سب برکت اور رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ اپنے گھر میں سکون، برکت اور رحمت چاہتے ہیں تو آج ہی ان چھپی ہوئی غلطیوں کو پہچانیے اور اپنے گھر کو اللہ کی رحمت کے لائق بنائیے۔ یقیناً سب سے بہتر راستہ تقویٰ کا راستہ ہے، اور اے اہل اے عقل مجھ سے ڈرتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا، ہر بات سے باخبر۔ اب ذرا سوچئے، گھر میں برکت کیسے آتی ہے؟ کیا صرف مسجد میں عبادت کرنے سے یا صرف محفل میں نیک بننے سے؟ نہیں، اصلی امتحان تو تب ہوتا ہے جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے، جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا سوائے رب ایک کائنات کے۔ اس وقت بھی اگر انسان
اللہ کے خوف اور محبت میں تقوی اختیار کرے تو یہی عمل اس کے گھر میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ اپنی بیوی، اپنے بچوں، والدین، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یہ وہ عمل ہے جس کا اثر سیدھے گھر کے سکون پر پڑتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب لوگ مل کر کھانا کھاتے ہیں تو اللہ عز و جل اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ سوچیے، جب ایک ہی دسترخوان پر والدہ، والد، میاں، بیوی، بچے اور بہن بھائی سب ساتھ بیٹھ کر بسم اللہ کہے تو اس برکت کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن آج ہر شخص الگ الگ کمروں میں کھانا کھاتا ہے۔ یہ عادت صرف دوری نہیں بڑھاتی بلکہ گھر کی برکت بھی کم کر دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا کھانا وہ ہے جس پر زیادہ ہاتھ ہو۔ صحابہ نے کہا ہم کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے، تو آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، اکٹھے ہو کر کھاؤ اور اللہ کا نام لو، برکت ہو۔ رزق میں برکت کا ایک اہم راز صبح کا وقت ہے۔ ہمارے بزرگ فجر سے پہلے اٹھتے، نماز اور تلاوت کرتے، پھر حلال رزق کی تلاش میں نکلتے، اسی میں سکون اور برکت تھی۔ آج لوگ رات بھر جاگتے ہیں اور فجر میں سوتے ہیں، اس لیے کمائی زیادہ ہونے کے باوجود برکت نہیں۔ اگر ہم برکت چاہتے ہیں تو عادتیں بدلنی ہوں گی، صبح جلد، رات کو جلدی سونا اور اللہ پر سچا توکل کرنا ہوگا۔ ایک مزدور تھا جو دن بھر محنت کرتا مگر پھر بھی بے سکون رہے۔ آخر وہ ایک بزرگ کے پاس گیا۔ بزرگ نے کہا آج کچھ مت خریدنا، صرف مٹھائی لانا، میں اس پر دم کروں گا، پھر گھر جا کر دروازے پر رکھ کر خاموشی سے سننا، تمہارے گھر کی ایک چیز خود تمہاری تنگ دستی اور بے سکونی کا راز بتا دے گی۔ مزدور حیران ہوا مگر مان گیا۔ شام کو جب وہ مٹھائی لے کر گھر پہنچا اور قدم رکھا تو حقیقت سامنے آنے لگی۔ وہ تین چیزیں سامنے آئیں جو گھر میں تنگ دستی، بے سکونی اور نیگیٹیوٹی کو دعوت دے۔ پہلی چیز، جب دیواروں پر شکر کی جگہ ناشکری لکھی جائے، کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی عجیب سی خاموشی محسوس ہوتی ہے، جیسے ہوا بھی ٹھہر گئی ہو، دیواریں بولتی نہیں مگر سب کچھ بیان کر دیتی۔ انسانوں کے رویے ہی ایک خاموش تحریر بن جاتے ہیں۔ شکایت، ناشکری اور مایوسی، جہاں ہر بات میں میرے نصیب میں یہ کیوں گونجتا رہے، وہاں رحمت نہیں آتی، فرشتے لوٹ جاتے ہیں اور ان کی جگہ وسوسے لے لے۔ یاد رکھیے، شیطان ہمیشہ دروازہ توڑ کر نہیں آتا، کبھی ہم خود اسے دعوت دیتے ہیں۔ جب الحمدللہ کی جگہ کاش ایسا ہوتا کہنا شروع کر دے، یہی وہ لمحہ ہوتا جب برکت دھیرے دھیرے گھر سے رخصت ہونے لگتی، جب ہم نعمتوں کو معمول سمجھنے لگتے ہیں اور کمیوں کو عظیم بنا دیتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ روشنی کا چراغ بجھنے لگا ہے، وہی روشنی جو گھر کو امن دیتی تھی، رزق میں برکت لاتی تھی اور دلوں کو نرم رکھتی تھی۔ ناشکری کوئی معمولی احساس نہیں، یہ ایک خاموش زہر ہے جو دھیرے دھیرے پورے گھر کی فضا کو کھا جاتی۔ یہ باتوں سے شروع ہوتی ہے مگر اثر ماحول پر ڈالتی۔ ایک وقت آتا ہے جب گھر بھرا ہوتا ہے مگر دل خالی، الفاظات زیادہ ہوتے مگر سمجھ کم ہو جاتی ہے، اور پھر زندگی کی رونقیں ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگتی۔ شیطان ایسے گھروں میں خوشی سے بسیرا کرتا ہے جہاں زبان ناشکری بولے اور دل شکر کرنا بھول جائے۔ وہ جانتا ہے کہ جہاں شکر نہیں وہاں سجدے بھی بے نور ہو جاتے ہیں، جہاں شکایت ہو وہاں دعا بھی دروازہ نہیں کھول۔ وہ ہر دل میں یہ احساس ڈالتا ہے کہ تم محروم ہو، اور انسان اپنی موجودہ نعمتوں کو بھول کر خالی پن میں الجھتا چلا جاتا۔ یاد رکھیے، شکر صرف الفاظ نہیں، یہ ایک روشنی ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو پیچھے دھکیلتی ہے، فرشتوں کو متوجہ رکھتی ہے اور شیطان کے قدم جلا دیتی ہے۔ جس گھر میں زبان الحمدللہ کہنا سیکھ لے، اس گھر کی چھت بھی دعا بن جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تنگ دستی کا سلسلہ ٹوٹ جائے، بے سکونی کی زنجیریں کٹ جائیں اور گھر میں روشنی خود چل کر آئے، تو سب سے پہلے اپنے الفاظ بدلیں، کیونکہ جب دیواروں پر شکر لکھا جاتا ہے تو رحمت خود ان الفاظا کو پڑھنے آتی ہے۔ دوسری چیز، جب آنکھیں عیب ڈھونڈنے کی عادی ہو جائیں، کبھی سوچا ہے جب تیری آنکھیں کسی کی کمی تلاش کرنے لگتی ہیں تو تیرے نصیب کی روشنی کیوں کم ہو جاتی ہے؟ کیوں گھر کا سکون ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ آنکھ جو محبت کے لیے بنی تھی اب تنقید کا ہتھیار بن چکی، وہ نگاہ جو رحمت دیکھنے کے لیے تھی اب صرف عیب ڈھونڈتی۔ جس گھر میں عیب ڈھونڈنے والے بستے ہیں وہاں برکت نہیں ٹکتی، وہاں شیطان اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ یہ عیب ڈھونڈنا کوئی چھوٹا گناہ نہیں، یہ روح کی بیماری ہے۔
یہ وہ آگ ہے جو خاموشی سے دلوں کو جلاتی ہے، رشتوں کو راکھ کر دیتی ہے اور گھر کی فضا کو اندھیروں میں بدل دیتی ہے۔ جہاں ہر زبان دوسرے کی غلطی گنتی ہو وہاں رزق تنگ ہو جاتا ہے، دعائیں رک جاتی ہے اور سکون ہجرت کر جاتا ہے۔ شیطان جانتا ہے کہ محبت والے گھر اس کے دشمن ہیں، اس لیے وہ نگاہوں میں زہر گھول دیتا ہے، دلوں کے بیچ دیواریں کھڑی کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، جس گھر کی آنکھیں عیب دیکھنے لگتی ہیں اس گھر کی برکتیں پردہ کر لیتی۔ جہاں بدگمانی ہو وہاں فرشتے نہیں آتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تنگ دستی دور ہو جائے اور سکون واپس آ جائے تو اپنی نگاہ پاک کرو، عیب دیکھنے کے بجائے خوبی دیکھو۔ عیب چھپانے والا اللہ کا دوست بنتا ہے اور عیب پھیلانے والا شیطان کا۔ تیسری چیز، جب دروازے دعاؤں سے نہیں آوازوں سے کھلے۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ گھر وہ جگہ ہے جہاں امن اترنا چاہیے، جہاں ہر سانس میں محبت کی خوشبو ہونی چاہیے؟ لیکن اگر وہی دروازہ شور، تلخی اور چیخ پکار سے کھلے تو سمجھ لو کہ وہاں رحمت کی جگہ زحمت نے لے لی۔ جب گھروں کے دروازے سلام سے خالی ہو جائے تو وہاں فرشتے نہیں آتے۔ جب الفضا بھاری ہو جائے تو فضا بھی بوجھل ہو جاتی ہے، اور جب گفتگو میں تلخی ہو تو برکت اٹھ جاتی ہے۔ گھر کا شور صرف آوازوں کا نہیں ہوتا، یہ دلوں کے شور سے پیدا ہوتا۔ جب ماں کا دل دکھی ہو، بچوں کے لہجے میں کڑواہٹ ہو تو یہ شور دھیرے دھیرے پورے گھر کی روشنی کھینچ لے، پھر وہی گھر جو کبھی سکون کا گہوارہ تھا بے برکتی کا مرکز بن۔ شیطان کو شور پسند ہے، اسے وہ گھر پسند ہے جہاں بحث ہو مگر دعا نہ ہو، غصہ ہو مگر صبر نہ ہو، میں ہو مگر ہم نہ ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تنگ دستی تمہارا مقدر نہ بنے تو اپنے گھر کے دروازے آوازوں سے نہیں دعاؤں سے۔ سلام کو اپنی دہلیز کا پہلا لفظ بناؤ، درود کو اپنے دروازے کا پہرے دار بناؤ۔ جب زبان سے سلام نکلتا ہے تو فرشتے جواب دیتے، لیکن جب شور نکلتا ہے تو رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ہر گھر میں خوشحالی، رزق، برکت اور محبت تب اترتی ہے جب اس گھر کا پہلا کلمہ سلام ہو۔ دعا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کر۔ آمین یا رب العالمین۔ اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک۔ اگر ہم واقعتاً ایسے کہہ رہے ہوں کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور عرض کرتا ہوں، سجدہ کرے تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ گویا کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دی۔ یہ ہے نماز۔ اب جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ہم کلامی ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے حق میں یہ نماز جو ہے یہ معراج کے درجے۔ لیکن یہ نماز کیسے نصیب ہوگی اگر روح سوئی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، مزمحل ہے یا مردہ ہے؟ یہ نماز کیسے آتی ہو؟ چاہے آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہو، چاہے آپ نے ہیبٹ بنا لیا ہو نماز کو، چاہے کچھ بھی ہو گیا ہو، لیکن یہ کہ جب تک وہ روح بیدار نہ ہو، جب تک ہم کلامی نہ ہو۔ افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ جب تک یہ نہ ہو، جیسے کہ میں ایک حدیث قدسی انشاءاللہ آج سناؤں گا سورہ فاتحہ کے ضمن میں، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہو کر انسان جب کہتا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، دائیں بائیں سے بالکل اپنا تعلق کاٹ کر میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس اللہ کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا ہے۔ اب یہ توجہ وجہ تو اگر یہ تو ہے چہرہ تو ہم نے کر دیا خانہ کعبہ کی طرف، اندر سے ہماری روح متوجہ نہیں ہوئی، وہ سوئی پڑی، اسے پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا ہو رہا۔ اس صورت میں وہ کیا ہے؟ ظاہری بات تو پوری ہو گئی، نماز کا ثواب ہو جائے گا، فرض کی ادائیگی کا ثواب مل جائے گا، لیکن وہ اصل نماز تو حاصل نہیں۔ یہ ہے وہ بات وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی، جب میرے بندوں کی روحیں بیدار توانا ہو جائیں، حیات تازہ سے وہ ہم کنار ہو جائیں، اور پھر وہ میرے بارے میں پوچھیں، وہ میرا تقرب حاصل کرنا چاہتا، آپ سے پوچھے تو کہیے میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہ ہے وہ دعا، میں ہر پکارنے والے کی پکار، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکارے۔ اذا دعان، اس میں در حقیقت وہ مفہوم آ گیا ہے there and then wherever، آپ اپنے گھر میں ہو کر پکارے اللہ کو، آپ بستر پر لیٹے ہوئے پکارے اللہ۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہاں ٹھیک ہے، بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ سازگار ہیں، حرم میں جا کر دعا مانگی جائے، اور منا میں عرفات میں خاص طور پر، جبل رحمت پر خاص طور پر، ملتزم جو ہے کعبے کا اس پر خاص طور پر، وہ ایام بھی ہے خاص، لیکن
یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ ہے. یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا. اللہ تو دور ہے دور ہے دور ہے دور ہے، پاک ہے پاک ہے پاک، تم ناپاک ہو ناپاک ہو ناپاک ہو، اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو، تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں ہو. کوئی درمیانی چاہیے، کوئی لنکس چاہیے. کوئی پجاری ہوگا، کوئی پروہت ہوگا، کوئی پنڈت ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی پادری ہوگا، کوئی پوپ ہوگا، اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہو، خود نہیں. اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی مٹھی گرم کرو، ان کی چاپلوسی کرو، ان کو بھی جو ہے چادریں چڑھاؤ، ان کو نذرانے پیش کرو. یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی کی. یہ دو ایکسپلائٹیشن دنیا میں ہوئی ہے تاریخ انسانی میں. ایک بادشاہوں کی طرف سے خراج دو ہمیں، محنت تم کرو گے کھیت میں، آدھا حصہ ہمارے پاس آئے گا، ہم عیش کریں گے، ہم سٹینڈنگ آرمیز رکھیں گے تاکہ ذرا تم بغاوت کرو تو تمہارا سر کچل دیا جائے. یہ ایکسپلائٹیشن بدترین. مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج. دوسری طرف ہم بادشاہ ہیں، ہم چنگر بنسی سورج بنسی خاندان ہیں، ہم راجپوت ہیں، حکومت کرنا ہمارا حق ہے. اور یہ پنڈت پروہت جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے، نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون. یہ عوام جو ہے ان کا خون چوس ہو، ہمیں یہ نذرانے پیش کریں، بتوں کو آ کے چڑھائیں اور تمہیں خراج دیں اور ٹیکس دیں. They are to be exploited. ایکسپلائٹ ہو. اسلام نے آ کر دونوں کا خاتمہ. کوئی ملوکیت نہیں. زکوٰۃ ہے تو غربا کے لیے، بادشاہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو غربا کے لیے، لہذا کوئی ٹیکس نہیں. نمبر 2، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی دربان، کسی جو ہے پہرے دار کی مٹھی گرم کرنے کی ضرورت نہیں. جب چاہو ہم کلام ہو جاؤ. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. یہ تو تم ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے. ہم تو ہر وقت کہتے ہیں، ہر شب کو آخری لمحات جو ہیں، آخری جو گھنٹے ہیں رات کے، سمائے دنیا تک ہم نزول فرما لیتے ہیں تمہارے لیے. اور پکارنے والا پکارتا ہے، حل بالمستغفر فاغفر له. ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ حل من سائل فاعطیہ. ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ تم ہی سوئے رہتے ہو، الٹا غفیل رہتے ہو، تمہیں ہماری طرف توجہ نہیں ہے. اگر ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ میرے لیے یہ دربان جو ہے پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پر؟ جیسے میں نے اس کو چھوا اور مجھے معلوم ہوا کہ ایک سخت خطا ہے یہاں پر ہے. یہ پرسپشن ہے میری، کنسپشن کچھ اور ہے، تصور ذہن کے اندر نقشہ بن گیا. خدا کا تصور ہم قائم نہیں کر سکتے، لیکن خدا کے ساتھ ہمارا جو باطنی رشتہ ہے کہ اندر محسوس ہوتا ہے، جس کی مثال بھی میں نے دی تھی، بعض حضرات کے شاید علم میں نہ ہو، کہ جیسے میں اس وقت اس دیوار کو دیکھ رہا ہوں تو ایک تصور میرے ذہن میں قائم ہوا، دیوار اتنی لمبی ہے، اتنی چوڑی ہے، اتنی اونچی ہے، یہ دیوار جو ہے سفید رنگ اس پر ہوا ہے. میں نے ایک تصور قائم کر لیا. فرض کیجئے کہ میں اندھا ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا، میں جاتا ہوں اور ہاتھ لگا کر دیکھتا ہوں دیوار ہے. کتنی لمبی ہے مجھے نہیں پتا، اس لیے کہ وہ کانسیپٹ تو صرف میرے اس ٹچ سے نہیں ہوئے، یہ تو ایک یک رخا، ایک ون سائیڈڈ میرا اس وقت ایک پرسپشن ہے. لیکن ہے، یہ میں جس زور سے کہوں گا ہے، دیوار ہے. تو ذات باری تعالیٰ کے لیے بس انسان کے پاس یہ کہ ہے، دور بینان بارگاہ الست جس پہ این بردانت کے خس، بس یہ ہست ہے. باقی کیا ہے، کیسا ہے، یہ ویسے تو ہم بہرحال مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کو ہم مانتے ہیں اسماء و صفات کے ساتھ، تو ہم اس کی صفات کو مانتے ہیں. لیکن تجزیہ کیجئے تو صفات کے بارے میں بھی ہمیں کیا پتا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے یہ تو نہیں پتا، کتنا دیکھتا ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا. یعنی اس کی بھی اصل حقیقت جو ہے دیکھنے کی وہ تو ہمیں نہیں معلوم. اللہ کی کوئی ایسی آنکھیں تو نہیں جس سے وہ دیکھتا ہو. ہمارا دیکھنا تو روشنی کا محتاج ہے، روشنی ہو تو ہم دیکھ سکیں گے. کیا اللہ کا دیکھنا بھی کسی شے کا محتاج ہے؟ قطعاً نہیں. تو ہم تصور کیجئے اللہ کا دیکھنا کیا ہے، کچھ نہیں معلوم. ہمیں یہ معلوم ہے وہ دیکھتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہے علی کل شیء قدیر، قدرت کتنی ہے اس کی، قدرت کی شان کیا معلوم. تو معلوم یہ ہوا کہ صفات کے بارے میں بھی تجزیہ کریں تو ہمارے ہاتھ پلے ہے کیا؟ وہ سوائے اس کے کہ ہم ایک صفت، اس کی ایک مبہم کیفیت کو جانتے ہیں، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ خبیر ہے، وہ قدیر ہے، وہ الحی ہے، وہ القیوم ہے. لیکن اس کی زندگی، ہمارا تو زندگی کا تصور، اعلیٰ ترین زندگی تو ہمارے پاس ہے مخلوقات میں سے. اس زندگی کے ساتھ 100 طرح کی لیمیٹیشنز ہیں، 100 طرح کی مجبوریاں ہیں. لیکن یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ کی زندگی بھی اس زندگی پر قیاس کی جا سکتی، معاذ اللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تحیر کے سوا کچھ. تیسرا ہے تصور جو سب سے بلند ہے، وہ محبوب حقیقی، مطلوب اصلی، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. ایک چوتھا تصور ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں. بہرحال قل هو اللہ احد. اب یہاں لفظ احد پر آئیے، اس لفظ کو بھی نوٹ کیجئے.
ویسے تو عام خیال یہ ہے کہ یہ وحد ان کی بدلی ہوئی شکل ہے، چنانچہ عام رائے یہ ہے کہ احد اور واحد ہم مانی ہے۔ اکثر مفسرین نے اردو میں جو ترجمے کیے مترجمین نے، وہ کہو اللہ، وہ اللہ ایک ہے، اگرچہ اس پر خاصا اعتراض وارد ہوتا ہے۔ وہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے، صرف اس کے ساتھ کسی اور کو ایڈ کر لیا تھا، اس اللہ کو تو دو نہیں مانتے تھے۔ وہ جو بڑا اللہ تھا وہ تو ان کے نزدیک بھی ایک ہی تھا، اور ایک تو ہر شے ایک ہوتی ہے، جو معبود ہے 10 تو ان میں سے بھی ہر ایک اپنی جگہ پر تو ایک ہے، ایک کمپوزڈ ایک اس کا وجود ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ اکثر و بیشتر رائے یہ ہے کہ احد اور واحد تقریباً ہم مانی ہے، ترجمہ کیا گیا کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اور یہ کہ واحد ہی کی بدلی ہوئی شکل احد ہے، یہ تو ہے تقریباً بالعموم جو رائے ہے۔ لیکن میرے علم میں آج ہی یہ بات آئی ہے، اور وہ میں آپ پر بھی منتقل کر رہا ہوں۔ امام راغب اصفہانی، ظاہر بات ہے لغت کے تو بہت بڑے امام ہیں، اور مفردات القرآن پر ان کی کتاب جو مارکت الدارہ ہے مشہور، انہوں نے اسے علیحدہ مادہ قرار دیا ہے۔ احد ان کو الف ہا دال علیحدہ لائے، شروع میں الف کی تختی میں لائے، وحد کے ساتھ شامل نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ یہ ایک اپنی جگہ پر ایک مستقل مادہ ہے ان کے نزدیک، یہ وحد سے اس کا تعلق نہیں، بلکہ احد اپنی جگہ پر ایک مستقل علیحدہ مادہ ہے، اور اسی اعتبار سے انہوں نے اسے وحد سے علیحدہ کر کے الف کی تختی کے اندر لیا ہے۔ اب اس کا جہاں تک استعمالات ہیں، اس میں بھی اتفاق ہے، 3 اس کے استعمالات ہیں۔ سب سے زیادہ استعمال اس لفظ کا ہوتا ہے نفی مطلق کے لیے، کمرے میں کوئی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے، جب یہ کہنا ہو تو احد کا لفظ آئے گا، معافی احد، کوئی نہیں ہے، ایک بھی نہیں، اکیلا۔ اسی معنی میں قرآن مجید میں یہ لفظ بہت مرتبہ آیا، خاص طور پر آپ سورہ کہف کو اگر دیکھیں گے، لا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ اپنے حکم اور اپنے اختیار میں کسی کو نہیں شریک کرتا، کسی ایک کو بھی نہیں کرتا، یعنی یہ نفی میں مبالغے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ 3 دفعہ قرآن میں آئے ہیں، سورہ توبہ میں آیت نمبر 33 ہے، سورہ فتح میں آیت نمبر 28 ہے، سورہ صف میں آیت نمبر 9 ہے۔ سورہ توبہ میں اور سورہ صف میں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ پر آیت ختم ہوتی ہے، سورہ فتح میں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا پر آیت ختم۔ تقابلی مطالعہ اس اعتبار سے کرنا ہے کہ اس آیت میں سورہ حدید کے تمام رسولوں کے ساتھ 3 چیزوں کا ذکر کیا، انزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور اس سے پہلے بالبینات، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں صرف 2 چیزوں کا ذکر ہوا، الہدی و دین الحق۔ اس میں اب تقابلی مطالعہ کی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ بھی قرآن حکیم، الہدی سے مراد ہے قرآن، ہدی للناس، ہدی للمتقین، الہدی دی گائیڈنس، جس میں کہ ہدایت خداوندی مکمل ہو چکی، اپنے اتمام کو پہنچ چکی ہے، درجہ تکمیل کو پہنچ چکی ہے۔ اور حضور کا معجزہ بھی یہی، حضور کا معجزہ ید بیضا نہیں ہے، حضور کا معجزہ عصا کی شکل میں نہیں ہے، حضور کا معجزہ کسی اونٹنی کی برآمد ہو جانے کی صورت میں نہیں، حضور کا معجزہ قرآن، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قرآن کی قسم ہے، قرآن گواہ ہے اس پر کہ آپ اللہ کے، قاف والقرآن المجید، یہ قرآن مجید کی قسم ہے، قرآن گواہ ہے آپ کی رسالت، تمہارے صاد والقرآن ذکر، یہ قرآن ہے جو ذکر والا ہے، نصیحت والا ہے، یہی آپ کی رسالت کا ثبوت۔ اس پر تو انشاءاللہ تفصیلی گفتگو اب دورہ ترجمہ قرآن سے قبل جو میں تمہیدی تقریر کر رہا ہوں اگلے جمعے کی شام کو، وہ اس میں تعارف قرآن میں یہ چیزیں آئیں گی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ معجزہ جمع کتاب مل کر الہدی ہے، اور وہ جو میزان شریعت تری آ رہی تھی وہ اپنی تکمیل کو پہنچ گئی ہے، دین حق تھی۔ میں نے جو مضمون لکھا ہے، میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، 3 مقالات پر مشتمل، درمیانی مقالہ یہی ہے کہ حضور کا مقصد بعثت کیا ہے، اور اس میں تفصیل بیان کی کہ جیسے انسانی ذہن کی بھی ارتقائی مناظر جو ہے، انسان کا فکر اور ذہن انسانی بھی اس میں سے گزرا ہے، یہی وجہ ہے کہ الہدی کا اتمام ہوا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ انسان اپنے ذہنی ارتقاء کے اعتبار سے بلوغ کو پہنچے۔ اسی طریقے سے تمدن انسانی کا بھی ارتقاء ہوا ہے، کبھی ہم غاروں میں رہتے تھے، کوئی اجتماعی نظام تھا ہی نہیں، پھر کوئی قبائلی نظام ہوا، پھر کوئی اور نظام ہوا، پھر بڑی بڑی مملکتیں قائم ہو گئی۔ اب یہ کہ پورا نظام زندگی جس طریقے سے کہ اجتماعیت کی گرفت میں آ چکا ہے، تو اگر وہ نظام صحیح ہے تو تمام افراد کا معاملہ بھی بہتر ہو جائے گا، نظام ہی غلط ہے تو ظاہر بات ہے کہ معاشرہ تل پٹ ہو کر رہ جائے۔ تو جب وہ تمدن اس سطح کو پہنچ گیا کہ بڑی بڑی عظیم مملکتیں امپائر قائم ہو گئی، مملکت روما اور مملکت فارس، اس کے وقت حضور کو اب بھیجا گیا ایک کامل نظام اجتماعی دے کر، ایک کمپلیٹ پولیٹیکو سوشل اکنامک سسٹم بیسڈ آن سوشل جسٹس۔ اور ظاہر بات ہے جب تک اسے قائم کر کے نہ دکھائے وہ حجت نہیں بنتی،
تو شہادت علی اللہ جس پر گفتگو ہوئی ہے ان دروس میں بھی، شہادت زبان سے بھی جی جاتی ہے، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر ہمارا عمل جو ہے اس کی گواہی دینا چاہیے اس کو کہ واقعی ہم اللہ کو اپنا الہ و معبود اور حاکم مطلق مانتے ہیں، اور محمد کو واقعتاً ہم نے اللہ کا رسول مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انفرادی طور ہی پر نہیں، اجتماعی طور پر بھی گواہی اس وقت قائم ہوگی جبکہ وہ نظام عملاً قائم کر کے دکھایا، ورنہ یہ کہا جائے گا یوٹوپیا ہے، خیالی جنت ہے، بس باتیں تو بڑی اچھی ہے، یہ عملی باتیں نہیں ہے، امپریکٹیکیبل ہے، انہونی سی باتیں ہیں۔ سید القوم خادمہم، کیا تکلیف ہوئی جملہ کہہ دیا آپ نے؟ جیسے ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ کر کے دکھائیے گا، وہ کر کے دکھایا ہے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سید القوم خادمہم۔ اگر دیکھنا ہو عمل کے اندر تو دیکھ لو ابو بکر اور عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ، نظام قائم کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ بس کوئی شاعری کی گئی ہے معاذ اللہ، بلکہ وہ نظام قائم کرتے دکھایا جس میں ہر اعتبار سے توازی، عورتوں کو حقوق دیے، لیکن وہ حقوق اس طرح کے نہیں ہے کہ خاندانی نظام درم برم ہو جائے، عوام کو حقوق دیے، وہ خلیفۃ المسلمین کو ٹوک پوچھ سکتے ہیں یہ کرتا آپ کا کہاں سے بنا، لیکن یہ نہیں ہے کہ پھر وہ آزادی اس طرح کی ہو جائے کہ وہ جو نظام ہے وہ بالکل درم برم ہو کر رہ جائے۔ صاحب مال جو ہے اس کے اپنے حقوق ہیں، لیکن یہ کہ مزدور کا اپنا حق ہے، اور یہ کہ مال کو کھینچنے لگ جائے سود کی نظام اور ارتکاز در ہو جائے، یہ سب سے بڑی حرام ہے اسلام سے۔ یہ نظام ہے جو دین حق کی شکل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو اب تقابل ہم کر رہے تھے کہ جہاں جنرلائز قانون آیا وہاں تین چیزیں، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، وہاں فرمایا گیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی